تو سردار صاحب یہ بتائیں کہ جولائی میں جو بائی الیکشن ہوا تھا پنجاب کے مختلف حلقوں میں، اس کے بعد قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں ایک بائی الیکشن ہوا، تو اس کا رزلٹ تو یہ بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کافی مقبول ہے اور برتری حاصل کر رہی ہے. تو پچھلے کچھ ہفتوں میں ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کے خیال میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکثریت نہیں لے سکیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. حامد میر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، پہلے انہوں نے سائفر کا کہا کہ جی امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے سازش کی ہے ان کی حکومت کے خلاف، اور وہ سازش تو وہاں سے بھانڈا پھوٹ گیا جب $25,000 پکڑے گئے جو مہینہ اپنے لابسٹ کو دے رہے ہیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے. میری بھی ملاقات ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب کی، ڈونلڈ لوٹ سے بھی ہوئی تھی اور باقی لوگوں سے بھی، تو وہاں بھی ان کو بھی سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح اپنی لابی کرنے کی تو ایک تو وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ جی نہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا نہ امریکہ نے کیا تھا. تو ان کی ایک ایک کر کے جو بات ہے وہ کھلتی جا رہی. پھر اوپر سے یہ دیکھیں، جس چیز پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہو، جس گھڑی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر ہو یا جھلک بھی ہو، وہ $12 ملین کی گھڑی 2 ملین میں بیچ دینا، مطلب آپ نے تحفہ بھی بھیجا، ڈس رسپیکٹ شو کی اس کی طرف جس نے تحفہ دیا، اور اپنے ملک کی طرف بھی ڈس رسپیکٹ دی. کوئی معمولی سی چیز ہوتی تو آپ کہتے جی مجھے ضرورت نہیں، میں نے کرنی، کسی کو تحفہ دے دیتے. مگر یہ کر کے آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. فورن فنڈنگ کا بھی ایشو آ گیا. اب آہستہ آہستہ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل رہی ہیں، لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ جھوٹ کا پلندہ ختم ہو گیا، پروٹیکشن اب ان کو ہے کوئی نہیں، اب ان کو الیکشن اپنے اس پہ لڑنا پڑے گا. اور یہ جو آپ نے بائی الیکشن کی بات کی، اب تو اگر مونس الہی صاحب کی بات دیکھیں اور پرویز الہی صاحب کی، تو اب تو کئی دفعہ شک بھی ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوا. اور بیکاز میں بھی گراؤنڈ پہ تھا، میں نے استعفیٰ دے کے اپنے الیکشن کیمپین میں گیا، میرے نیچے جو ایم پی اے کی سیٹ تھی اس کے حوالے سے، تو میں بھی گراؤنڈ ریالٹی دیکھتا ہوں. انسان کو ایک فیل ہو جاتا ہے ہر الیکشن میں کہ کتنا یہ ٹف الیکشن ہوگا یا آپ کی پوزیشن کی. ہمیں تو وہاں نظر نہیں آتے تھے جہاں کوئی دفتر نہیں کھلا، جہاں کوئی کیمپین نہیں نظر آئی، جہاں کوئی بینر پوسٹر نہیں تو نظر آیا، جہاں ایکٹیویٹی نہیں نظر آئی، کوئی کہ جو جلسہ جلوس نہیں جولائی ہوا، میں وہاں جو بھی جیت پنجاب جانا. کا بائی الیکشن تھا اس میں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو باتیں پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب کہہ رہے ہیں، اب تو ذہن میرا ادھر بھی جا رہا ہے، میرا تو کم از کم جا رہا ہے کہ تب اس میں کیا ہوا. تو یہ چیز سب کے ذہن میں میرا خیال ہے جب سے وہ بات ہوئی ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ یار کیا اس الیکشن میں بھی کچھ ہوا تھا. تو یہ ایک سوال ضرور اٹھا ہے جس کا جواب میرا خیال ہے ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا. مگر ہمارا جو 19-20 کا جو فرق تھا، ہم کسی جگہ بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی 50,000 ووٹ سے ہارے ہیں یا وہ سیٹیں جیتے بھی، اور یہ وہ سیٹیں تھیں جو کہ ہم پہلے ہی ہارے ہوئے تھے. ان سیٹوں میں ہم نے گین کیا، نمبر آف ووٹ میں گین کیا، اور انشاءاللہ یہ ایکسپوز ہونے کے بعد ہماری انشاءاللہ بہت پوزیشن بہتر ہوگی. اور پنجاب میں یہ دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، انشاءاللہ دونوں جگہ حکومت بنے گی. یہ جو اس وقت گورنمنٹ میں پارٹیز بیٹھی ہیں ان کی بنے گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے پھر ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اور جے یو آئی اور مسلم لیگ نون یہ سب آپس میں ایک اتحاد بنا کے تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گی؟ ضروری نہیں ہے، یہ تو اس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں ہوئی، بٹ ہو بھی سکتا ہے. سیٹ ٹو سیٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ ہم نے اکٹھے الیکشن لڑنا ہے یا علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے بیٹھنا ہے. دیکھیں ایک چیز کا فائدہ ہوا ہے، یہ جو یونٹی گورنمنٹ بنی ہے اس میں اتنی جماعتیں ہیں پاکستان کی جو ایک ہی کام کرنا چاہتی ہیں، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اکانومی کی بات کرنا چاہتی ہیں، بے شمار چیزوں کی پہ بات کرنا چاہتی ہیں ایک سوچ کے ساتھ. اور جو بلوچستان بات کرتا تھا محرومی کا، جتنی ان کی اس وقت ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، جتنا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے وہ بہت بہتر ہے. تو اس لیے ہمیں تو چھوٹی جماعت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بٹ اس کی صوبے کے حوالے سے اہمیت دیکھنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ایک ایک دن جو گزر رہا ہے، ایک ایک دن کے ساتھ ایکسپوجر جو ہوتا جا رہا ہے نیازی صاحب کے جھوٹ کا، پلندوں کا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتا جا رہا ہے
کہ یہ سب کچھ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کے لیے جھوٹ بولنا تو چیز ہی کچھ نہیں ہے نا. جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کے بعد اتنے بڑے دعوے کیے، اور یہاں تک کہ ہمیں اداروں کو بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنی پڑی آ کے.